بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو اور دوستو، 24 جولائی کے خطبے کا اردو ترجمہ جس کا پہلا حصہ قربانی کے مسائل کے تعلق سے تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کا دوسرا حصہ ساتھیو قربانی کی حکمت کے تعلق سے، قربانی کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ساتھیو، اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، اللہ کو قریب کرنے والے جو بھی اعمال ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور مصلحت ہے۔ قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے جس عمل کے ذریعے، اس عظیم عمل کے ذریعے ایک بندہ موحد اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اس کی بندگی کا اظہار کرتا ہے اس عمل کے ذریعے کہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جائز ہے۔ اللہ کی تقرب، اللہ کا تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندہ مومن یہ جو عمل کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اپنی عبادت میں تنہا ہے اور یکتا ہے۔ کیونکہ مشرکین قربانی کے عمل کے ذریعے بتوں کا تقرب حاصل کیا کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک ساری دنیا کے مسلمان صرف اور صرف اللہ کے لیے قربانی کا عمل پیش کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور اس کی بندگی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ عمل صرف اور صرف اس عمل میں اس بات کا اظہار ہے کہ یہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ نمبر 2 ساتھیوں، اس قربانی میں بہت سارے فائدے ہیں، اس قربانی کے پیچھے بہت سارے فائدے ہیں۔ فقراء کے لیے ہے، فقراء اس کے گوشت سے، اس کے چربی سے اور جانور کے دیگر اجزاء سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خود قربانی کرنے والے اور اس کے گھر والے، اس کی اولاد، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قربانی سے جو ایک قسم کا سرور ملتا ہے وہ انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کے ذریعے انہیں دنیا اور آخرت میں اجر اور ثواب سے نوازتا ہے۔ نمبر 3 ساتھیوں، اس قربانی کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ کہ جب قربانی کرنے والے قربانی کے بعد اس کے گوشت کو اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، مالداروں میں، فقیروں میں، مساکین میں، سب میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس تقسیم کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو آپ سے گوشت مانگ رہا ہو اور جو نہیں مانگتا ہو سب کو گوشت کھلائیں۔ تو اس عمل کے ذریعے آپسی جو رشتہ ہے دوستوں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، فقیر اور مسکینوں کے درمیان، اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 4 ساتھیوں، قربانی کے عمل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، جو اہل تقوی ہے، جو اللہ کے تعظیم، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کے ذریعے انہیں آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون خالص اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اور قربانی میں کس طرح کا جانور پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک عمل، ایک اختبار ہے، ایک آزمائش ہے اس کے پیچھے، کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی کتنی خشیت ہے اور اللہ کا کس قدر ڈر ہے۔ تو یہ چند حکمتیں تھیں ساتھیوں قربانی کے حوالے سے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ساتھیوں، ایک مسئلے کی طرف اور بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بہت ہی پھیلایا جا رہا ہے، کہ قربانی کے جانور پر رحم کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ہم اسے ذبح کریں، اس پر رحم کرتے ہوئے اس کا جو پیسہ ہے وہ کیوں نہ غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، اور جہاں جہاں سماج کو پیسے کی ضرورت ہے وہاں پیسہ خرچ کیا جائے، جانور ذبح کرنے کے بجائے، جانور پر رحم کرتے ہوئے۔ ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر زمانے میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کی سنتوں کی طرف، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو دین سے متنفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ لوگ دین کے نام پر
یا جانوروں پر رحم کے نام پر اللہ کے اس شعیر کو، اللہ کے اس شعیرہ کو، اس مذہبی علامت کو مسلمانوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ اس پورے کائنات میں کوئی بھی رحیم نہیں ہے، پھر بھی اس نے جانوروں کی قربانی کا حکم دیا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت ہے، لہذا اس مذہبی علامت کو بدل کر صدقہ خیرات غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرنے والے یہ لوگ یقیناً غلط راستے پہ ہیں، اور ان کا یہ جو ریزن یہ بیان کر رہے ہیں جانوروں کے ذبح نہ کرنے کے تعلق سے، یہ ریزن ان کا درست نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ان کی بات کو مانتے ہوئے ہم عمل کرتے رہے تو ہمیں بہت سارے مذہبی علامتوں کو ختم کرنا پڑے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے یقیناً اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی فقراء اور مساکین تھے، ضرورت مند لوگ تھے، انہیں بھی پیسوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس عمل کو جاری رکھا، اور اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ اسی عمل کو، اسی مذہبی علامت کو زندہ کرتے رہے، اور آج تک مسلمان اسے زندہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ساتھیوں کہ دین اسلام کا جو بھی شعیرہ، یعنی جو بھی اس کی مذہبی علامت ہے، اگر اسے آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر اس کی جگہ پر یقیناً کوئی بدعت مقام لے لے گا، اور حق کے بعد اگر کوئی چیز آ سکتی ہے ساتھیوں تو وہ صرف اور صرف گمراہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر صورت میں اگر بھلائی ہے مسلمانوں کے لیے تو صرف اور صرف اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں، قربانی کو شوق سے کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اس کے آپ کے بعد کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، قرون اولا کے مسلمان صحابہ کرام، اور آج تک ساری دنیا کے مسلمان اس عمل کو زندہ کرتے آ رہے ہیں۔ لہذا سوشل میڈیا کے ذریعے اس قسم کی جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر مطلق دھیان نہ دیں، اور اللہ کے نبی کی اس سنت کو، جو دو پیغمبروں کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، اسے ہمیشہ ہر سال زندہ کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم میں کہیں بھی ظلم کا شائع نہیں پایا جاتا، ہمیشہ اس کے اندر رفقت، مہربانی ہے، اس کے اندر ہمیشہ نرمی ہے۔ جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی نے یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے، لہذا اس فائدے کو بدل کر ہم اس کے بدلے صدقہ خیرات کرنے کی جو کوشش کریں گے وہ یقیناً غیر شرعی طریقہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے، اسلام کے جو مذہبی علامات ہیں انہیں سیکھنے کی اور ان سے محبت رکھنے کی اور پورے جذبے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔